دیکھیں نا اگر ایسے پی ایم صاحب اگر آپ یونیلیٹرلی فیصلے کریں گے, اگر آپ سمجھیں گے کہ ان کو تو بالکل آپ ڈسٹ بن میں پھینک دینا, یہ تو ٹریش ہے, یہ تو کچھ بھی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے, تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ کو اپنی مرضی کرنی پڑے گی, پھر وہ تو آپ کے ساتھ آن بورڈ یا کنسنسس سے فیصلے نہیں کرنے دیں گے نا. دیکھیے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں, تو آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں, لیکن ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اب دیکھا جائے تو یہ اپنی ہی جو ان کی ایوارڈ قسم کی ریزولوشنس تھی ماضی کی, اس کو یہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. ابھی سسی صاحبہ نے ذکر کیا ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا, اس کا کلاس 23 جو ہے وہ کہتا ہے اسی کے بارے میں. اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی پی ایم ایل این کی, نواز شریف صاحب کی بات کی تھی, پھر احسن اقبال کی آپ نے بات کی. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے بھی جو سرکردہ لیڈران صاحبان وہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے. وجہ یہ ہے کہ جی سب کو پتہ ہے کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں ان میں بہت سارا پیسہ لگتا ہے, کروڑوں کی بات ہوتی ہے اور سیٹیں بیچی جاتی ہیں. اب یہ کہنا کہ جی اجلت میں کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں, ہم تو پارلیمنٹ میں لے کے آئے ہیں, ان کا رویہ کیا رہا ہے اس میں, کیا انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے؟ نہیں. جو حالت ہوئی ہے پارلیمنٹ کی, اس میں 2 دن جو حالت ہوئی ہے پارلیمنٹ کی وہ آپ نے بھی دیکھا. وہ فرما رہی ہے کہ 12 منٹ میں آپ نے پاس کروانے کی کوشش کی, ڈیبیٹ تو ہونے نہیں دی. سب میں بات کر لوں پلیز, پھر آپ ضرور, میں آپ کی بات if you want to interrupt then I'll just get up and leave. No, I'll just get up and leave because you've said so much, which is untrue. آپ بات تو کرنے دینا جی, مجھے بات تو کرنے دینا. آپ نے 12 منٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی سے آپ بات تو کرنے دینا بی بی, آپ بات تو کرنے دینا. مجھے رؤوف صاحب جواب دیں جی پلیز, مجھے بات, میں آپ کا یہاں جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں ایک پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں جیسے آپ کر رہی ہیں. You have no right to ask me questions. I'm not here to respond to your questions. آپ غلط بیان نہیں کر رہے. No, میں بالکل نہیں کر رہا, غلط بیانی آپ لوگ کرتے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. چلے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے تک رکھیں نا جی, ہم نے سن لیا. No, I'm sorry, میں نے سن لیا آپ کا پوائنٹ آف ویو. آپ مجھے بات کرنے دیں. آپ پارلیمنٹری نارمز کی بات کر رہی ہیں, وہ آپ نے پوائنٹ بالکل ٹھیک ریز کیا کہ آپ جلدی 12 منٹ میں ایک لیجسلیشن کیوں پاس کروا رہے تھے, وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں اس کی وجوہات اپنی جگہ ہیں, میں اس کی لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا فرینکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سو مینی ادر تھنگس جو کہ جس کے اوپر بات کرنی چاہیے. معاشرے کی بات کی گئی, بہت اچھی بات کی گئی. دیکھیے شہزاد صاحب نے کہا, میں ٹوٹلی میں بالکل ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں, معاشرہ بہت کرپٹ ہو چکا ہوا ہے, معاشرہ بہت ڈی جنریٹ کر چکا ہوا ہے. کیا یہ معاشرہ جو وہ 2 دن میں ٹھیک ہوگا, 2 ہفتے میں ٹھیک ہوگا, 2 مہینے میں ٹھیک ہوگا؟ یہ معاشرہ ٹھیک کرنا بالکل کرنا چاہیے, بالکل ٹوٹلی اگری. لیکن اس کے لیے تو یار جنریشنز چاہیے آپ کو معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے, جس حد تک یہ معاشرہ ڈی جنریٹ کر چکا ہوا ہے. اب یہ چھوٹے جو سٹیپس جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب لے رہے ہیں, اگر ان سے معاشرے کی بہتری کی طرف قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو بھول کے اکٹھا ہو جائے. یہ ایک میجر ایشو ہے پاکستان کے الیکشنز میں. میں شہزاد صاحب کی اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں کہ یہ جو دھاندلی ہوتی ہے یہ صرف سینٹ تک کنفائنڈ نہیں ہے, یہ آپ کے جو الیکشن ہے وہ تو 2.5 سال دور ہے نا, ابھی پڑے ہوئے ہیں. اب اس عرصے میں بیٹھ کے تمام پارٹیز ٹھیک ہے کنسنسس کے ساتھ کر لیں کہ جی ہم نے الیکشنز ایسے کرنے ہیں تاکہ اس میں دھاندلی نہ ہو. وی آر آل فار دیٹ. بیٹھیں جتنے مرضی الیکٹورل ریفارمز کریں, ہم تو کئی دفعہ انوائٹ کر چکے ہوئے ہیں, اسپیکر صاحب نے کئی دفعہ انوائٹ کیا. پرابلم یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا سٹانس, جہاں کانٹرڈکشنز ہیں ان کی, نمبر ایک بات وہ ان اسمبلیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, وہ اس حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اسمبلیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کے باوجود سینٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اس کے بعد ہم ریزائن کر دیں گے. اس کے باوجود بائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ ہم ریزائن کر دیں گے. تو ان کے اپنے جو سٹانس ہے اس میں اتنے زیادہ تضادات ہیں بھائی کہ ان کو آپ میں بیان کرنے پہ آؤں تو شام ہو, مطلب اور 6 گھنٹے یہاں گزر جائیں گے. ایشو کیا ہے اس وقت؟ ایشو یہ ہے کہ اگر اس سٹیپ سے معاشرے کی امپروومنٹ میں یا ہمارے الیکٹورل پروسیس کی امپروومنٹ کی طرف ایک چھوٹا سا بھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کو اٹھائیں. دوسری بات جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے اس آرڈیننس کو ابھی نافذ نہیں کیا. اس آرڈیننس کو صرف ہم نے کہا کہ یہ آرڈیننس نافذ ہوگا اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں پازیٹیو ہمیں ان پٹ دے گی کہ جی آپ ایسا کر لیں. اگر فار دی پبلک انڈرسٹینڈنگ, اگر آپ جو الیکشن کمیشن 11 تاریخ کو شیڈول اناؤنس کرنے جا رہا ہے سینٹ الیکشن کا, وہ 3 یا 4 مارچ کی ڈیٹ ٹینٹیٹو ڈیٹ لگ رہی ہے, اگر الیکشن کی ڈیٹ تک یعنی الیکشن ڈے تک اگر سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن سامنے نہیں آتی ہے
وہ لیگل میٹر ہے, اس کو ایڈریس کر لیا جائے گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو بیسک بات ہے کہ یہ آرڈیننس اس وقت نافذ ہوگا جب کہ سپریم کورٹ کی پازیٹیو انجنکشن آئے گی. اگر پازیٹیو انجنکشن آ جاتی ہے تو جو سسی صاحبہ نے کہا ہے کہ جو اس کے بعد چیلنج ہو جائے گا وہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ سپریم کورٹ کی انجنکشن آلریڈی آ چکی ہوئے گی. اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے سر, اگر کہتی ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ صحیح ہوگا یا پھر آپ تھرو امینڈمنٹ اس کو چینج کریں گے. دیکھیں اس وقت امینڈمنٹ کے تھرو اس لیے چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ان کے رویے تو آپ نے دیکھ لیے ہیں, کبھی نہیں کرتے نا جی. 2.5 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں, مختلف چیزوں کے اوپر نہیں کرتے. جوائنٹ سیشن کیوں بلانا پڑا تھا ہمیں FATF کے لیے؟ کیوں بلایا تھا ہم نے؟ اس لیے بلایا تھا کہ یہ لوگ وہاں بھی 34 پوائنٹ کا NRO لے کے آ گئے تھے. وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب پوائنٹ یہ ہے, آپ اپنا وقت ضرور آئے گا, میں آپ کی بات بڑے پیشنس سے سنوں گا. بیبی میں نے سب سے کہہ رہی کہ کیونکہ یہ پرٹیننٹ پوائنٹس ہیں اور بڑی غلط پوائنٹس بھی ہیں. نہیں بالکل صحیح بات ہے, یہ 100% صحیح بات ہے. بیبی میرے پاس وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہمارے پاس پڑا ہوا. انہوں نے NRO جو جی مانگا تھا, انہوں نے PTI پیپلز پارٹی اور PMLN نے جوائنٹلی 34 پوائنٹس میں انہوں نے جو امینڈمنٹس پرپوز کی تھی, دیٹ نتھنگ بٹ ڈیمانڈنگ این NRO. اور اس کی وجہ سے ہمیں جوائنٹ سیشن بلانا پڑا تھا, جو کہ ہم نے پھر FATF کا جو لا تھا وہ پاس کیا تھا. لیکن ان لوگوں میں پیشنس نہیں ہے نا, یہ بات سن نہیں سکتے, ان میں حوصلہ نہیں ہے. آپ ان کو چپ کرائیں اگر بات کرنی ہے. رؤوف صاحب دیکھیں, صرف یہ ایک ایشو نہیں ہے نا, یہ جو سینٹ الیکشن کے اوپر امینڈمنٹ کا صرف ایک ایشو نہیں ہے. ہر ایشو پہ اپوزیشن کی شکایت ہے کہ آپ بزنس انٹرپرائز کی طرح چلا رہے ہیں ملک کو. یہ تو ڈیموکریسی ہے جس میں کنسنسس کے ساتھ ملک چلانا ہے. PTI ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایک کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو ہم بیک اسکریچنگ کے ساتھ حکومت نہیں چلانا. ہم اصول کی بنیاد پر حکومت چلانا چاہتے ہیں. اصول کی بیسس کے اوپر اگر یہ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم جیسے چلتی رہی ہے, جیسے چلتی رہی ہے حکومت, کیا وہ ٹھیک چلتی رہی ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے نیب کے چیئرمین بنائے ہیں, جیسے باقی سارے لوگ آپ نے بنائے ہیں, کیا یہ ٹھیک چلتی رہی ہے؟ سر آپ کہہ رہے ٹھیک نہیں چلتی رہی ہوگی نا, میں بھی کہتا ہوں ٹھیک نہیں چلتی رہی ہوگی, لیکن پھر ہم ایسا نظام بنا دینا کہ ملک میں ایک ہی پارٹی الیکٹ ہو کر آئے گی پارلیمنٹ میں اور اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی. کیوں نظام؟ اب جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میں پروویژنز موجود ہیں ہم ان کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں کر رہے, یا ہاں ہمیں پکڑیے اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کو کبھی وائلیٹ نہیں کر رہے. کنسنسس کی جو بات ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی وائلیشن ہم نے نہیں کی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن میں وائلیشن کی ہے تو آپ جائیے کورٹ میں جائیے, آپ کورٹ میں جائیے. آئی ایم سوری, کنسنسس کیبنٹ میں بیٹھ کر کرتے ہیں. سن نہیں سکتے سچائی کیونکہ آپ لوگ اتنے مجرم ہیں. No. The thing is that you have been saying that you want to follow the constitution, and the thing is that you have been violating rules of procedure. وہ الگ اور constitution الگ ہے. اگر ہم نے constitution کو violate کیا ہے تو آپ کے کس نے روکا ہے کہ آپ جائیں کورٹ میں ہمیں چیلنج کریں؟ آپ جائیں کورٹ میں. آپ میں تو حوصلہ نہیں کہ آپ سچ کو سن سکیں. آپ اس وقت سے انٹرپٹ کر رہی ہیں. آپ مجھے بھلے بار وہ آپ اس وقت انٹرپٹ کر رہی ہیں. اس وقت سے میں نے آپ کی کسی بات, میں نے آپ کی, آپ جب بول رہے ہیں میں نے بات نہیں کی آپ کی. مجھے بھی رائٹ ہے کہ میں اس کو پولیٹیکلی اپنا ایک مخصوص ٹائم میں آپ کو بالکل رائٹ ہے کہ آپ بھی بیٹھے ہیں. اگر میں ڈس ایگری کر رہی ہوں تو اس میں بالکل آپ اپنا ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.